بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکاة و زکاة الجسد الصوم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید سورہ بقرہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، اپنی زندگی کو رب رسول کے احکامات کی روشنی میں گزارنے والے بن جاؤ۔ روزہ ایک پریکٹس ہے، ایک مجاہدہ ہے، ایک جد و جہد ہے۔ جد و جہد کس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جد و جہد۔ صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، حلال رزق سامنے پڑا ہے، حلال مشروب سامنے پڑا ہے، حلال رشتہ بیوی کا موجود ہے، لیکن ان سب چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا، اللہ کی رضا کے لیے رکنا، اس کا نام روزہ ہے۔ صوم کا معنی رکنے کے ہیں، پرہیز کرنے کے ہیں، بچنے کے ہیں۔ ہر چیز موجود ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے تو لہٰذا کھا نہیں سکتے۔ تو رب فرماتے جب جائز چیز ہے تو میری مرضی کے بغیر میرے حکم کے نہیں کھا سکتا، تو نے رکنا ہے تو حرام کیسے کھا لیتا ہے؟ جب جائز چیز کے لیے تجھے حکم ہے، میں کہوں تو کھائے گا، میں کہوں تو نہیں کھائے گا، میں نے حکم دے دیا جائز ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، گوشت ہے، تیری فریج میں پڑا سارا کچھ، تو با اختیار ہے، منہ میں دانت بھی ہیں، ہضم کرنے کو ہاضمہ بھی ہے، بھوک کی شدت بھی ہے، پر میری اجازت کے بغیر تو کھا سکتا۔ روزہ رکھ لیا، اب تجھے حکم نہیں کہ تو کھائے۔ جب جائز چیز میری مرضی کے بغیر نہیں کھا سکتا تو ناجائز کیسے کھائے گا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خوبصورت الفاظ کے اندر اس مفہوم کو بیان فرمایا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا، غیبت نہیں چھوڑی، برائی نہیں چھوڑی، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کاہے کا رکا ہے؟ جب کوئی کام تو اس نے اللہ کی رضا والا کیا نہیں۔ روزہ رکھ کے دغا کر رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے کم ماپ رہا ہے، تول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، حرام کا مال کٹھا کر کے کہتا ہے اس میں سے چلو 10 دیگیں بھی پکا دیں گے۔ وہ بھائی جو کام اللہ نے تجھے کرنے کا حکم دیا تھا، جب تو وہ بجا ہی نہیں لا رہا، مقصد روزہ ہی تو حاصل، لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تو پرہیزگار ہو جائے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں 2 عورتیں آئیں، یہ چیزیں کھا لو، کہنے لگی محبوبہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارا تو روزہ نہیں ہے، حضور رکھا ہوا ہے روزہ، سحری سے لے کر اب تک کچھ نہیں کھایا، شام تک بھی نہیں کھائیں گی۔ محبوب نے فرمایا ذرا کہہ تو کرو، الٹی تو کرو۔ کہہ کی تو ان کے حلق سے خون بھی نکلا اور گوشت کے لوتھڑے بھی نکلے، پھوٹیاں بھی نکلی۔ نبی پاک نے فرمایا وہاں بیٹھ کے تم نے اپنے جاننے والوں کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کھائی؟ خاموش ہو گئیں، گردنیں جھک گئیں۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے؟ تو گوشت کھا کے بھی تمہارا روزہ رہ گیا ہے۔ کس طرح کا روزہ ہے کہ صاحب روزہ رکھ کے نہ رکھنے والوں پہ تنقید کر رہے ہیں۔ تراویحاں پڑھ کے نکلے ہیں جو کہتے ہیں میں اکیلا ہی نیک ہوں، باقی تو محلے میں کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ یہ کیسا تیرا روزہ ہے کہ تو روزہ رکھ کے تو اس کے مقصد کو نہیں سمجھا؟ لعلکم تتقون،
روزہ دار تو وہ ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، کھانے بھی سے رکا ہے، پینے سے بھی رکا ہے، عمل زوجیہ سے بھی رکا ہے، پھر وہ جھوٹ سے بھی رکے، غیبت سے بھی رکے، بدنگاہی سے بھی رکے، حرام خواری سے بھی رکے ساری چیزوں سے۔ یہ بتلائیے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس جانا منع ہے تو غیر محرم کو دیکھنا جائز ہے؟ ہمارے ٹی وی پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم ٹھیکیدار اور ذمہ دار نہیں ہیں مذہب کے۔ یہاں ہمارے آنے سے پہلے بھی کوئی بیٹھا تھا، ہم مریں گے تو یہاں ہم سے بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھیں گے، کوئی بندہ ذمہ دار نہیں ہے۔ بڑے بڑے کج کلا، صاحب جبہ و دستار، بڑے بڑے صاحب بصیرت، آئمہ، فقہاء، علماء، زعماء، نقباء، صوفیاء، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، اوتاد، کتب الاقطاب، جانے کون کون آئے، علماء آئے، مفسرین آئے، محدثین آئے، گزر گئے۔ ہم تو خاک نشین لوگ ہیں، تھوڑا کام کرنے والے، تھوڑی صلاحیت رکھنے والے۔ لیکن بھائی اگر کرتے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں، ساتھ دوسرا نہیں کرتے۔ یہ کس طرح کا دین سکھانے لوگ نکلے کہ شوال سے لے کر شعبان تک گانا سنایا جائے گا، شعبان سے لے کر شوال تک ناچ گانا کیا جائے گا، شوال سے لے کر شعبان تک دھما چوکڑی ہوگی، رمضان آئے گا تو حدیثیں سنائی جائیں گی، رمضان آئے گا تو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا۔ یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ گویے مذہب سکھائیں گے، ایکٹر مذہب سکھائیں گے۔ یہ مذہب بانج نہیں ہے کہ ایک گلاس کے اندر پہلے شراب پی لو، پھر اسی گلاس میں رمضان آئے تو شہد بانٹنا شروع کر دو۔ یہ بانج نہیں، یہ میرے رسول اللہ کا مذہب ہے۔ اگر تمہیں شوق ہے دین سیکھنے سکھانے کا، یکم رمضان کو توبہ کرو اور کہو کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے حدیثیں سنائیں گے تو سارا سال سنائیں گے، اور جس زبان سے حدیث نکلے گی پھر اس سے کبھی گندا گانا نہیں نکلے گا، پھر کبھی ناچ گانا نہیں ہوگا۔ یہ کون سا مذہب ہے جو بیویاں سکھا رہی ہیں؟ یہ کون سا دین ہے جو عورتیں سکھا رہی ہیں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ مذہب ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کی زبان سے میلاد بھی سنے، نعت بھی سنے۔ مرد کے لیے جائز نہیں، مرد کو مرد سکھائے گا، عورت سکھائے گی تو عورتوں کو سکھائے گی۔ بے شک آپ سویرے فتویٰ دیجئے کہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے، چھوٹے سے کونے میں بیٹھ کے چھوٹا سا مولوی، اور وہاں تو اتنے بڑے مفتی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، وہ غلط ہے تو صحیح ہے کیسے ہو گئے؟ سنو، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مذہب کا حسن یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے ایک نظر بی بی کو دیکھا کسی نے غلطی سے تو معافی ہو جائے گی، دوسری نظر شہوت سے دیکھا تو حرام ہے اس کے لیے، وہ پاکستان کا مولوی ہو یا سعودی عرب کا شاہ ہو، کسی کے لیے عورتوں کے بیچ پھرنا اٹھنا بیٹھنا جائز ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں عورتوں سے مصافحہ کرنے نہیں آیا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے لیکن نا کتا بالکل ناپاک نہیں ہوتا، کتے کا تھوک ناپاک ہوتا ہے، یا کتا گیلا ہو جائے تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن خنزیر سارا ناپاک ہوتا ہے، کل ناپاک ہے خنزیر۔ نبی پاک نے فرمایا خنزیر بھی ہو اور گند میں لتھڑا ہوا بھی ہو، پیشاب میں لتھڑا ہوا ہو، گوبر میں لتھڑا ہوا ہو، پخانے اور فضلے میں لتھڑا ہوا خنزیر ہو، اس کا جسم تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو اتنا برا نہیں جتنا غیر محرم عورت کا وجود تیرے ساتھ ٹکرا جائے تو برا ہے۔ اس حد تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور گنبد کے معاملے میں فتویٰ دینے والے، یا رسول اللہ کہنے پر کفر کا فتویٰ دینے والے اور بڑی بڑی باتیں کرنے والے خاموش کیوں ہو گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، رب فرماتا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست ہو سکتے، یہ تمہارے سجن ہو سکتے؟ جب عرش کا مالک کہہ رہا ہے سجن نہیں ہو سکتے تو دوستی کی بات کیسے بڑھا رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے سجن کون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا تمہارا دوست وہ ہو سکتا ہے جو محمد عربی کا غلامی کرنے والا ہو، جو رسول اللہ کی نوکری کرنا ہو دوست ہوگا۔ دوسرا دوست ہو سکتا؟ کوئی ایکٹر مذہب نہیں سکھائے گا، کوئی گویہ مذہب نہیں سکھائے گا۔ حضرت جناب سیدنا جنید بغدادی، بغداد کے پیر سے کسی نے پوچھا تھا آج سے 1100-1200 سال پہلے، وہ تو زمانہ ویسے نیکی اور پرہیزگاری کا تھا، کہا بابا جی مرد اور عورت نیک ہو، بغیر پردے کے بغیر حجاب کے
بغیر دیوار کے بیٹھ کر ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ حضرت صاحب بتائیے، مرد اور عورت نیک ہو تو بغیر پردے اور حجاب کے ایک دوسرے کو دین سکھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے، سکھانے والا حسن بصری ہو اور سیکھنے والی رابعہ بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو مفتی صاحب کو اجازت کس نے دی؟ مولانا صاحب کو اجازت کس نے دی؟ بڑا وہ نہیں ہوتا جو ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے دین پہ عمل زیادہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا۔ حضور پھر عالم کون ہوتا ہے؟ فرمایا پڑھو قرآن، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ فرمایا بڑا عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے میرے بندوں میں سے جو عالم وہ ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی رمضان المبارک میں بچنا ہے، پرہیز کا وقت ہے، تو کوئی شخص بھی کوئی شو نہ دیکھے، میری منت ہے آپ حضرات، کوئی شو نہ دیکھے۔ عورت کا تو پردہ ہے، تو ہمیں تو تماشے پہ لگا دیا گیا، عجیب قسم کے ایکٹر آ گئے اور مذہب سکھا رہے ہیں۔ میری اپیل ہے آپ سے کہ سحری افطاری کے وقت ٹیلی ویژن بند رکھیں۔ کیا چیز کھول کے رکھیں؟ یا قرآن کھول کے رکھیں یا رسول اللہ کا فرمان کھول کے رکھیں۔ اللہ رسول کی طرف توجہ رکھیں، وہ سیکھنے سکھانے کا وقت ہے۔ چھوڑیں، گویوں سے دین سیکھا جائے گا، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، یہ پکی توبہ کریں، سویرے آئیں آ کے دین سکھائیں۔ اور میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آؤ دین سکھاؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں ڈاکو تھا، کبھی کبھی چھپ چھپا کے جمعہ پڑھا کرتا تھا، پھر میں نے توبہ کی تو سچی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو رب کو راضی کرنے والی توبہ کی، پھر میں نے توبہ کی تو چھوڑی ہر شے، غریبوں کا لوٹا ہوا مال واپس کیا، جس کے پیسے نہ دے سکا اس کے گھر میں جا کے اس کی بھینسوں کو چارہ ڈالا، اس کے اونٹوں کی خدمت کی، میں نے قرضے چکائے۔ فرمایا میں سچی توبہ کر کے مسجد آیا، جس خطیب کے پیچھے میں جمعہ پڑھا کرتا تھا وہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے مرید ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میری طرف پھیر دیے، پھر تمہیں اس میں انعام دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تم کٹیا نشین بن کے بھی دین پھیلاؤ گے تو اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دے گا۔ تو روزے کا معنی رکنا ہے، روزے کا معنی بولیے، روزے کا معنی رکنا، کس سے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، بدی سے، بدنگاہی، کھانے پینے۔ روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے نے میں میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے، تب تو اے سی تھے ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس۔ سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے، حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے، روزے رکھتے۔ اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں۔ جذبہ تھا، طاقت تھی، ہمت تھی۔ آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائی رب بیماری لا دینا، اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائے عطا فرمائے، اور دعا کریں اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے قطرہ نہیں اترتا، خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے، اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہیں، عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا، قانون بن گیا۔ میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہیں، بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی، گزارا چل رہا، اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں، لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے۔ مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا، تو وہ کھانے نہیں دیتا، نہیں کھانے دیتا۔ ایک شخص یورپ کے علاقے کا، میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میری خربوں میں جائیداد ہے لیکن میرے معدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا۔ اور میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے، تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے،
زبان نگلنے کے قابل نہ رہے، معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے، وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے۔ وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا صوم تصحو، میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو، اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا، اللہ تندرستیاں دے دے گا، شفائیں دے دے گا۔ تم روزے رکھو، اللہ تمہیں، سبحان اللہ، اللہ تمہیں، اللہ طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے، کمزور لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے، مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے۔ میں اپنے ابا جی کو کہتا ابا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے، تو کہتے پتر روزہ کی آندا ہے، روزہ کدوں کو جاندا ہے، روزہ اپنی جگہ تے وے مزدوری اپنی جگہ ہوتے۔ اور کئی دفعہ مینوں فرمان لگے، مینوں یار سمجھ کوئی نہیں لگدی، پتہ نہیں روزیاں چ اللہ طاقت کتھوں دے چھڑدا ہے، اتنی زیادہ کام بھی زیادہ کریدا ہے تے روزہ بھی بھائی صوم تصحو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ، اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا۔ رب تعالیٰ تجھے، یہاں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، یہاں عجیب حالات ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، لوگ بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کٹ لگ گیا تھا، ذرا تھوڑا سا خون نکل آیا، سنی پلاس لگائی ہے تو روزہ نہیں رکھا، یہ ذرا مجھے تھوڑی دقت ہو گیا تو میں نے روزہ نہیں رکھا، کھانسی لگ گئی ہے تو روزہ نہیں رکھا۔ او خدا کے بندے، روزہ تو نعمت ہے، اور سبحان اللہ میرے نبی پاک نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم، فرمایا ہر شے کی زکات ہوتی ہے، وجود کی زکات روزہ ہے، روزے رکھو جسم کی زکات نکل جائے گی۔ فاقہ کرنا بھی میرے نبی پاک کی سنت ہے، مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور فاقہ کرنا بھی، مسواک والی سنت زیادہ اپناتے ہیں لوگ، فاقہ کرنا بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب بیٹھ کے کھانا حضور کی سنت ہے، میں نے کہا کبھی کبھی نہ کھانا بھی نبی پاک کی سنت ہے، نہ کھانا بھی حضور کی سنت ہے۔ اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے جو روٹی زیادہ کھاتا ہے اس میں 2 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا کیا؟ ایک بولتا زیادہ ہے، دوسرا سوتا زیادہ ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ فقہ اور حکیم اطباء ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پیٹ خالی رہے نا جس آدمی کا، اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے ذہن کی گرہ کھلتی ہے، زیادہ کھانے سے تو خماری چڑھتی ہے، دماغ ڈھونڈتے پھرنا روٹی کدھر سے آج اچھی ہے، گھر میں نہیں پکی تو ہوٹل چلے جانا، کھانے کے سوا اور کام ہی کوئی نہیں۔ اور صاحب میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، 7 آنتوں سے، اور فرمایا میرا مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، اس کے وجود میں کھانے والی 1 آنت ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ فاقہ کشی سے نورانیت پیدا ہوتا ہے، کم کھانا۔ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فاقہ مانگ کے لیا ہے، یا اللہ 1 وقت روٹی دے، 1 وقت کا فاقہ دے، مانگ کے لیا ہے نبی پاک نے، مانگ کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک زیادہ لگتی تھی نا جب مجھے، تو میں حضرت عمر سے، ابو بکر سے، عثمان مولا علی سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا تھا، اور جب میں مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ مجھے روٹی کھلا دیتے تھے، جب میں ان سے مسئلہ پوچھتا تو وہ مجھے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی، میں حضرت عمر کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا، ان کا رواج تھا جب میں مسئلہ پوچھتا تو پہلے روٹی کھلاتے۔ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کھانے کھلا کے دین پڑھاؤ، صرف تمہارا کتب خانہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، تمہارا دسترخوان بھی کھلا ہونا چاہیے۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا بہترین مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے، جو روٹی ہر وقت فکر کرے آ یار تو روٹی کھا لے، روٹی کھانے کی طرف توجہ دلائے۔ کھلانا سنت ہے، زیادہ کھانا اس میں بھی فرق رکھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضور مسئلہ بتائیں، تو کہتے پہلے ان کی عادت تھی جب میں مسئلہ پوچھتا تو روٹی بھی کھلاتے، آج انہوں نے مسئلہ ہی بتایا ہے، روٹی کوئی نہیں کھلائی۔ تو مجھے کہنے لگے ابو ہریرہ تو سوچتا ہوگا روٹی نہیں اس نے پوچھی، تو نے کب سے کھانا نہیں کھایا؟ میں نے کہا آج صبح سے۔ تو جناب عمر کہنے لگے میں نے کل صبح سے نہیں کھایا۔ چل ابو بکر صدیق کے گھر مسئلہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، جا کر کے ان سے مسئلہ پوچھا۔ ان کی بھی عادت تھی جب کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے تو دسترخوان بچھا لیتے، کہتے آؤ روٹی بھی کھلاتا ہوں مسئلے بھی بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں گئے تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، روٹی کوئی نہ پوچھی۔ تو کہنے لگے عمر ابو ہریرہ تم لوگوں نے کل پرسوں سے نہیں نہ کھایا ہوگا، اور ابو بکر کو 4 دن گزر گئے ہیں، تھوڑا سا دودھ ملا ہے یا کھجور ملی ہے، روٹی کوئی نہیں ملی،
چلو در رسول پہ چلتے ہیں، آؤ حضور کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، حضور نے چہرے دیکھے، کریم سے مسئلہ نہیں پوچھنا پڑا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھوک لگی ہوئی ہے تم تینوں کو؟ 3-4 دن ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے پورا ہفتہ ہو گیا ہے۔ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، بھوک نقصان کا وجہ نہیں بنی، وجہ کوئی اور بنی ہے۔ رشوتیں جو بازار گرم ہوئے ہیں لوٹ مار کے، یہ روٹی کے لیے نہیں، یہ زیادہ کھانے کے لیے، یہ بینک بیلنس کے لیے گرم ہے۔ یہ لوٹ مار کا مقصد کوٹھیاں بنانا ہے، روٹی کا تو رب کریم کا وعدہ ہے۔ جو روز روتا ہے شام کو کہ میرا کاروبار کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے بنگلہ کوئی نہیں، اصل میں کہتا ہے کار کوئی نہیں، پجارو کوئی نہیں، روٹی تو اللہ عطا فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ فرمایا حضور نے 3 دن بیت گئے، چلو۔ میرا بے تکلف صحابی ہے ابو الحسن انصاری، وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں جن کو میرے نبی پاک خود کہتے تھے کہ تیری فلانی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے کا تو کسی کو کہہ دیا جائے تیری ذمہ داری ہے تو کہتا ہے یہ تو پھٹیکے ڈالنے لگ گیا، یہاں سے تو چھٹی کر دینی چاہیے۔ خوش ہوتے تھے صحابہ کہ ہماری ذمہ داری لگی۔ کہتے ہیں حضرت ابو الحسن انصاری کے گھر گئے، نبی پاک نے فرمایا بھوک بڑی لگی ہے، کھانا لا۔ کہتے ہیں حضور نے اسے کہا تو اس آدمی کو تو وجد ہی ہو گیا، اس نے کہا میرے اتنے نصیب کہ حضور کا یہ کھانا کھلا۔ آؤ دیکھو دنیا والوں، آج جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ میرا مہمان بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دوڑے گئے، بکری اٹھائی، ذبح کی، بیوی کو کہنے لگے روٹی تیار کر، ادھر کھجوریں توڑی، انگور توڑے، کہنے لگے حضور آپ جب تک تناول کریں تب تک کھانا پک جاتا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں روٹی پک کے آئی، بڑا پیارا گوشت، بڑا اچھا سالن، بڑا خوبصورت خلوص والا کھانا۔ فرماتے ہیں میں نے بڑا ہی کھایا۔ نبی پاک نے نہ ایک روٹی لی اور چھوٹی چپاتی، تھوڑا تھوڑا سالن کونوں سے، اور جب نبی پاک نے کھا لیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور روئے کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا سوچتا ہوں 7 دن کے فاقے کے بعد کھایا ہے، پر ڈرتا ہوں رب اس کا حساب پوچھے گا تو جواب کیسے دینا ہے، اس کا حساب بھی تو دینا ہے نا جو کھایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، زور سے زمین پہ ماری، کہا محبوبہ 7 دن کے بعد بھی روٹی کھائے تو حساب دینا ہے۔ نبی پاک فرمانے لگے عمر وہ مالک ہے نا، تو جب دیتا ہے تو حساب نہیں لے سکتا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے، تیاری رکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد ہم پھر فاقے کریں گے، کم کھائیں گے، اس لیے کہ حساب دینا ہے۔ میرے بھائی وہ فاقہ کشی کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ یہاں تو لوگ کھا کے بیمار ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی وقت آئے گا رمضان شریف کا، سویرے درس پہ آؤ کہتے نیند بڑی آتی ہے، سویرے 2 سپارے پڑھ کے سویا کرو کہتے صاحب نیند بڑی آتی ہے، فجر کے بعد ہی تو وقت ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے کا، شہری کا، کھاتے جا رہے ہیں، سوتے۔ لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے سو جاتے، جماعت کا ثواب چھوڑ کے سو جائیں گے۔ بھائی رمضان مبارک میں فاقہ کشی کی ٹریننگ ہوتی ہے، فاقہ کشی کی تربیت لے، رمضان میں روکے اپنے آپ کو، تربیت ہوگی۔ اور ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس کا نفس اس کو زیادہ پہ مائل کرتا ہے، خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جوانوں کو حکم دیا ہے یا معاشر الشباب، او جوانوں، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا یا نکاح کر لو اگر طاقت ہے، نہیں طاقت تو روزے رکھو۔ حضور روزے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارا نفس کچلا جائے گا، شیطان وسوسہ اندوزی نہیں کرے گا۔ آج نوجوان بڑھ بڑھ کے کھاتا ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے، کبھی اس ہوٹل سے کھاتا ہے۔ اتنا زیادہ کھائیں گے تو نفسانی قوتیں اچھل کر کے آئیں گی، مشکل ہو جائے۔ شادیاں دیر سے ہوتی ہیں، ماں باپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ماں باپ کی ذمہ داری ہو اور ماں باپ نکاح نہ کرے تو نبی پاک نے فرمایا بچے گناہ کریں گے تو جتنا گناہ بچے کو اتنا باپ کو بھی ہوگا۔ تو ماں باپ چپ ہیں، دوسرا شادی مشکل بڑی ہے، مہنگی بڑی، اور تیسرا نہیں کر رہے کچھ لوگ تو روزے بھی نہیں رکھ رہے۔ تو رمضان ان کے لیے بھی وقت ہے، نفسانی قوتیں کچلی جائیں گی، کھانا جتنا کم کھایا جائے گا اتنا وجود کے اندر نفسانی خواہشات کم پیدا ہوں۔ تو رمضان تو پریکٹس ہے مجاہدے کی، دین کی۔ اور دوسرا میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں رشتہ ہے۔ قرآن پاک کتنا پڑھنا چاہیے روزانہ؟ زیادہ سے اللہ جزا دے، امید ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے۔
بھائی سنیں، حدیث مبارکہ میں نبی پاک نے فرمایا رمضان اور قرآن دونوں مل کے نا، بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا دونوں مل کے اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی سفارش کریں گے، رمضان اور اللہ اکبر۔ کس طرح؟ نبی پاک فرماتے ہیں رمضان کہے گا اے اللہ دن کے وقت میں نے اسے تیری رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رکھا، اور قرآن کہے گا یا اللہ رات کو تیری رضا کے لیے کھڑا ہو کے یہ قرآن سنتا تھا۔ رمضان اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ ہم نا بڑا کچھ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اب یقین کریں یہ کھاتے بھائی کا بھائی سے اختلاف ہو جائے نا تو وہ 30 سال پرانے کھاتے کھول کے لے آتا ہے، ساری رات ڈھونڈتا ہے کہ میرے پیسے کہاں سے نکلتے ہیں، پڑھ لیتا ہے۔ قرآن پاک کی باری آتی ہے تو نہیں پڑھتے قرآن پاک۔ ابا جی کا ختم ہوتا ہے تو مانگتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں 2 قرآن پاک 10 قرآن پاک۔ یہ باتیں بتانی نہیں چاہیے، کرنی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ تربیت کے لیے بیٹھا ہوں تو کر دیتا ہوں۔ میرے شاگردوں سے پوچھیں، یہاں مدرسہ ہے الحمدللہ، درجنوں طلباء ہیں، اساتذہ ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ شاید کوئی کسی سے اتنا پیار کرتا ہو جتنے میرے شاگرد اور مرید مجھ سے کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ذرا سورت فاتحہ پڑھ کے دینا، میں نے اپنے ابا جی کو ثواب دینا ہے۔ پوچھ لیں کسی سے نہیں کبھی کہا، کبھی نہیں میں نے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا قرآن پڑھ دیں۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہتا، پڑھوانا چاہیے، لیکن میں اپنے والدین کے لیے کبھی سوال نہیں کرتا کہ مجھے ذرا پڑھ کے دو، میں نے بخشنا ہے، اس لیے کہ میں نے ذاتی طور پہ روٹین بنائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر میرے اوپر جن لوگوں نے احسان کیے ان میں سب سے زیادہ حصہ میرے ماں باپ کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس بات، کتنا نالائق ہوں میں کہ میں 1 مہینے میں ایک قرآن پاک بھی پڑھ کے ان کی روح کو احسان نہیں کر سکتا۔ میرا یہ طریقہ ہے ذاتی، میں قدغن نہیں لگاتا، میرا ذاتی طریقہ یہ، الحمد سے شروع کرو اور 2 سورتیں چھوڑ کے قرآن پاک ختم کر دو آخری، اور پھر فلق اور ناس صورتیں ساتھ لے جاؤ۔ یہاں بیٹھ کے سال ثواب نہیں کرنا، ختم نہیں دلانا، ساتھ لے جاؤ، قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور فلق اور ناس صورتیں قبر پہ بیٹھ کے تلاوت کرو، اور جو قرآن مجید پڑھا ہے ان کی روح کو وہاں احسال کرو۔ او بھائی، اولاد جب ماں باپ کے لیے پڑھتی ہے تو اسے کہنا نہیں پڑتا اللہ بخش دے، اس لیے کہ اولاد کی نیکیاں خود بخود ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی ہیں، خود نیکیاں جمع ہوتی ہیں۔ میرے بھائی تو بچوں سے یہ تو مطالبہ کرتا ہے کہ بیٹا اس سال رمضان المبارک میں میرے لیے ستو ضرور بنانا، فلانی چٹنی ضرور تیار کرنا، یہ کیوں نہیں کہتا بیوی سے کہ ڈشیں کم بنانا، تو بھی بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ، میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ ادھر آؤ بیٹا یہاں بیٹھ کے تلاوت کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ بیٹی ادھر آؤ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھو۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ حافظ اور قاری اور علماء اگر پڑھے تو 20-25 منٹ لگتے ہیں قرآن پاک کا سپارہ پڑھنے، اور اٹک اٹک کے پڑھنے والا بھی پڑھے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اسے ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جو زبانی پڑھے سنگل ثواب، جو دیکھ کے پڑھے اسے ڈبل ثواب۔ حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرا قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، قرآن دیکھنے پہ بھی اللہ ثواب دیتا ہے، دیکھنے کا بھی ثواب۔ رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھے، کھول کے پڑھے۔ اور میرے بھائی اگر تیرا بچہ پڑھے، اگر تیری بیٹی پڑھے، کائنات کا خوش نصیب باپ وہ ہے کہ بیٹا قرآن پڑھے، چاہے ناظرہ ہی پڑھے۔ جس کی بیٹی پڑھے، زندگی میں انہیں اس کام پہ لگا جاؤ، مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے حضرت عیسیٰ قبر کے پاس سے گزرے، قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اللہ کا غضب برس رہا تھا، جناب عیسیٰ استغفار پڑھتے ڈرتے گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو اسی قبر پہ پھول کھلے ہوئے تھے، رحمت برس رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا تو بے نیاز ہے، میری طاقت نہیں تیرے کاموں میں بولنے کی، پر ابھی تو یہاں عذاب ہو رہا تھا، ابھی رحمت برس رہی ہے۔ جناب عیسیٰ کہتے ہیں آواز خدا بندی آئی، عیسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، مجرم تھا، خطا کار تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، بچہ اس کے انتقال کے بعد پیدا ہوا، آج وہ 4-4.5 سال کا ہوا ہے، مکتب میں گیا ہے، مدرسہ میں گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، فرمایا اس نے توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ عیسیٰ مجھے بتلا اس زمین پر وہ معصوم جسے ابھی رحمان اور رحیم کہنا نہیں آتا، وہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے، اور میں اسی زمین پہ اس کے باپ کو عذاب دوں۔
فرمایا اس نے ایک بار رحمان اور رحیم کہا ہے، میں نے اس کی باپ کی قبر کو نور سے معمور فرما دیا ہے، نور سے بھر دی ہے قبر، برکت سے بھر دی ہے۔ اللہ کرے میرے بیٹے بھی قرآن پڑھے، اللہ کرے میری بیٹیاں بھی قرآن پڑھے، اللہ کرے ہم سب کی اولادیں قرآن پاک پڑھے۔ لیکن نا امام اعظم ابو حنیفہ رمضان میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 60 تے ایک، اللہ اکبر۔ ایک قرآن پاک دن میں پڑھتے پورا، ایک رات کو پڑھتے، ایک تراوی میں پڑھتے، 61 قرآن پاک امام صاحب پڑھتے۔ آپ فرماتے میں نے چھوڑ دیے سارے وظیفے، میں صرف رسول اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں۔ رمضان سارا قرآن پاک، سارا رمضان۔ اب تو عادت ہی نہیں رہی ہمیں قرآن پاک کی۔ اگر لوگ ناراض نہ ہوں تو محفل نعت ہوتی ہے تو تلاوتیں کتنی ہوتی ہیں، اور نعتیں ہم نے ذوق ہی نہیں بنایا، ذوق ہی نہیں بنایا ہم نے تلاوت قرآن کا، اس لیے کہ قراء علماء فقراء ان کو ہم تیار ہی نہیں کر رہے، ہم تو ایکٹر پال رہے ہیں جو پیسے لیتے ہیں نعت خوانی کے، معاذ اللہ۔ او میرے بھائی، کیا قرآن میرے نبی کی نعت نہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ گئے، کہنے لگے اماں جی ہمیں نبی پاک کا اخلاق بتلائیں، تو اماں جی کہنے لگی جاؤ جا کے قرآن پاک پڑھو، کالا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے نبی کے اخلاق کا ہی نام ہے، یہ ساری نعت ہے، یہ ساری نعت ہے۔ اس نعت کو سننے لوگ کیوں نہیں آتے؟ اتنا راش میں اپنے نعت میں اتنا تراوی پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اور ملت کا جوان یاد رکھے، بوڑھے تراویاں پڑھتے ہیں، ضعیف تراویاں پڑھتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے تراویاں پڑھتے ہیں، بیمار بوڑھے تراویاں پڑھتے ہیں، جوان وہاں چوک میں کھڑے۔ کیا جوانی اس لیے ہے چوکوں میں کھڑا ہوا جائے؟ کیا جوانی اس لیے ہے کہ سعودی عرب جانے کے لیے پاسپورٹ بنانا ہو تو 2.5 گھنٹے کھڑا رہے تو؟ شناختی کارڈ کے دفتر تو کھڑا رہے، پروٹیکٹر کے لیے کھڑا رہے، کافروں کے سامنے کاسا لیسی کرنے کے لیے تو کھڑا رہے، تو نوکری پہ جائے تو ساری رات کھڑا رہے، اور تو قرآن کے لیے کھڑا نہیں ہوتا؟ میرے محبوب نے فرمایا من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کی معافی کے ارادے سے قیام کرے گا، راتوں کو عبادت کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نوجوان ارادہ کریں، پروگرام بنائیں کہ انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن پڑھوانا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور انشاءاللہ بولیے سننا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی۔ ہمت کریں، دلیری کریں، آ کے کھڑے تو ہو، اللہ توفیق عطا کرے گا۔ پہلی بات یہ کہ روزہ رکھیں، دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور روزہ رکھیں تو روزے کے سارے حسن سمیت اسے رکھیں۔ نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کریں۔ ہمارے زمانے میں 2 قسم کی تکلیفیں ہیں، ایک تو غریب آدمی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ مانگتے ہی گزارا کرنا چاہتا ہے، اس نے ہاتھ یوں کر لیا ہے تو اب اس کا یوں ہونے کو تیار نہیں۔ ضرورت اگر کسی آدمی کو کسی دروازے پہ لے جاتی ہے تو برا نہیں، لیکن سوال کا اپنے اوپر دروازہ کھول لینا یہ ٹھیک نہیں۔ فاقہ کشی پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں۔ غریبوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ نکل کھڑے ہوں میدان میں مانگنے کے لیے، ٹولیاں نکلتی ہیں رمضان میں، جتھے نکلتے ہیں خیرات اکٹھی کرنے والے۔ بچیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر ضرورت کے سوال کیا، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، صرف ڈھانچہ ہی ہوگا۔ اتنی بھیانک صورت میں آئے، بغیر اشد ضرورت کے سوال نہ کر، کبھی سوال نہ کر۔ اور امیروں سے گزارش ہے کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، ہمدردی کریں تو سامنے والے کی عزت کا بھی خیال کریں۔ یہ بات درست ہے کہ غریب سیاڑا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے بھائی اسے عقل بھی نہیں ہوتی، جس کے گھر کار نہیں ہوتی اسے چلانے کا طریقہ، جس کے گھر اوون نہیں ہوتا اسے چلانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، جس کے گھر میں چیزیں ہوتی ہیں اسے چلانا بھی آ جاتا ہے، جدے گھر دانے اودے کملے بھی اس کے سیانے ہو جاتے ہیں۔ تو چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب آٹا تقسیم کرتے ہیں، کھڑے ہو کے فوٹو کھچاتے ہیں، فیس بک پہ دیتے ہیں، اور ایک آٹے کا تھیلا اور 10 اخباروں میں فوٹو۔ اللہ سے ڈریں، رمضان ہمدردی کا مہینہ، ہمدردی کا۔ غریب کو دیں تو اس کی عزت کو رسوا نہ کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو، ڈھونڈ کے،
اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ افطاری کرایا کرتے تھے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو. کون سی چیز جو تمہیں؟ میں تھوڑا سا بے باک ہوں، بعض دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ نہیں. ایک دوست مدرسے میں گھی دینے آئے ایک دفعہ، تو وہ والا گھی دے گئے جو سب سے سستا تھا. تو میں نے کہا مجھے دیانتداری سے بچائے، آپ یہی کھاتے ہیں گھر میں؟ کہنے لگے نہیں. تو میں نے کہا پھر ہم نے بچے مارنے کے لیے تو نہیں نا رکھے ہوئے، کیا وہ والا گھی اللہ کے راستے میں پیاری چیز دے رہی ہے نا، اس لیے گلے گلے نوٹ لوگ مسجد کے گلے میں ڈال جاتے ہیں، پھٹے ہوئے ڈال جاتے ہیں، کہتے ہیں جوڑ لیں گے مولوی صاحب. اور خدا کے بندے پیاری چیز دینی تھی تو نے، اور تو نے اس کا ترجمہ الٹ کر لیا ہے. سمجھ لیں رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر جب یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے. صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی. خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی. نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے، مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں. جوتے بیچنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں، کپڑا بیچنے والے کپڑے کا ریٹ، درزی صاحب بھی ریٹ سستا کریں، دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ، حکیم صاحب پیسے کم لیں، ڈاکٹر پیسے کم کریں، حکومت نرخوں میں کمی کرے، اور یہ کام اجتماعی طور پہ کریں. میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں غمخواری کرنی ہے، دوسرے کا خیال کریں، اظہار کریں، قربانی کریں. یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں. ہر آدمی کہتا ہے میرا سیزن آ گیا ہے، توجہ بڑھائیں، خیال کریں، غمخواری کا مہینہ ہے. اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو جس آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وقت پہ کریں. کسی غریب کو پیسے دینے ہیں، کپڑے دینے ہیں تو یکم رمضان کو دیں. میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں قاری صاحب نو جوڑا کدو دیندے ہو؟ کہندے 27ویں والے دن. میں کہ مینوں لگ گئی سمجھ، تہاڈی سازش ہے کہ جڑے سواں کے پاہ نہ لوے. ایویں مولوی چودھری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے تے کتے لکھیا ہے اینوں دینا ہے 27ویں. تسی دسو 27ویں والے دن کو درزی سی کے دیندا ہے، اونوں 3 گنا بھی پیسے دئیے تے کہندا ہے جڑے باقی نے انہاں دے نہیں بٹن پہ لگ دے میرے کولوں، کتھوں جوڑا سی کے. تو کس دن دیتے ہو قاری صاحب کو؟ کیا مقصد ہے؟ پہننے کے لیے دے رہے ہو یا اس لیے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے؟ تو بھائی آپ جب کسی کو کچھ چیز دیں گے تو کب دیں گے؟ جب وہ استعمال کر سکے. غریب کو لوگ فطرانہ دینے جاتے ہیں عید سے ایک دن پہلے، تو کیا کرے گا اس کا؟ وہ نہ تو کپڑے خرید سکا نہ روٹی لا سکا. بلکہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے رمضان سے 1-2 دن پہلے دے دو، اللہ رمضان جتنا ثواب ہی عطا فرمائے گا. رمضان سے پہلے دو جس کو کچھ ہے دینی، قبل از وقت تیاری کرو. اور میرے قبلہ حضرت صاحب فرمایا کرتے اپنے کپڑے بعد میں، غریب کے بچوں کے کپڑے پہلے، اپنے گھر کی ضروریات بعد میں، غریبوں کی ضروریات. اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بھیج دیا. ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے بانٹنا، بانٹنے والے بنو. اور یہ ذہن بنائے کہ پتہ نہیں کس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے گھر بھیجا. یہ ذہن بنا کے بانٹ. اور جس کو دینے جائیں، ہاں آپ کو اجازت ہے تھوڑا بہت پتہ کرنے کی، لیکن تھوڑا بہت تفتیش کرنے کی اجازت، بال کی کھال اتارنے کی اجازت. میں نے دیکھا ہے لوگ غریبوں کا انٹرویو لیتے ہیں، تیرا تو فلانا کمانے والا نہیں، تیرا تو فلاں بچہ. او بھائی بہت سارے غریب ایسے ہیں، بڑے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا سبب نہیں بنتا. ہاں ہے ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں، کہتے ہیں تیرا تو فلاں باہر نہیں گیا، ہے گیا ہے، لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے. کئی وہاں بھی بیٹھ کے بیچارے قرضوں میں الجھے ہوئے ہیں، وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہیں، بہت ساری آزمائشوں میں. تو تفتیش کرتا ہے. میرے امام شافعی کا ایک جملہ اگر آپ کو یاد رہ گیا تو بات بن جائے گی. امام شافعی رحمت اللہ، بلکہ حضرت غوث اعظم جیلانی کے پاس وہ بات آپ کو زیادہ فائدہ دے گی. حضرت غوث اعظم جیلانی کو ان کا ایک مرید سمجھانے لگ گیا، کہنے لگا حضرت جی آپ سب کو دیتے رہتے ہیں، ہر بندہ مستحق نہیں ہوتا، ذرا ٹٹول کے دیا کریں. تو غوث اعظم جیلانی فرمانے لگے بھائی مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان چیزوں کا مستحق نہیں تھا جو اللہ نے تجھے عطا کر دی ہے. پہلے تو بتا تو مستحق تھا، تجھے اپنی حیثیت اوقات کا پتہ ہے جو اللہ نے تجھے دے دی ہے؟ طاقت تھی، کوالٹی تھی، تیرے اندر وہ صلاحیت تھی. رب نے تو نہیں تیری تفتیش کی کہ تو قابل ہے کہ نہیں، تو اللہ کے بندوں کی تفتیش کرتا پڑتا ہے.
امام شافعی فرمایا کرتے، امام شافعی فرماتے رب تجھے پرکھ کے نہیں دیتا، ٹٹول کے نہیں دیتا، رسوا کر کے نہیں دیتا، تو غریبوں کے ساتھ یہ سارا ظلم کیوں کرتا ہے؟ بس پتہ چل گیا وہ ضرورت مند ہے تو دے، اس لیے کہ اجر تجھے غریب نے نہیں دینا، اجر اللہ نے دینا ہے، اور اللہ اجر عمل پہ نہیں دیتا، اللہ تو نیت پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو نیت دیکھ تیری کس طرح کی، تو میرے بھائی غریب کو دیں قبل از وقت دیں۔ رمضان مبارک میں چوتھا کام، بات آخری اور چوتھا کام سنیں، رمضان میں دین سیکھیں۔ شیطان قید ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور جب آدمیوں کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو ذہن جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کا فریش ہوتا ہے، اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے، شعور کا دین قرار دیا ہے، فہم کا دین قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے، ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لے تو وہ 70 عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں، عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے، اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دیتا ہے، شعور بخشتا ہے۔ یہ دین جو ہے یہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے۔ عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا۔ دین سیکھیں، شعور حاصل کریں، یہ فقاہت کا دین ہے، شعور حاصل کرنے کا دین ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی، دین کی ایک بات سیکھ لینا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے 1000 مریض کی عیادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے۔ فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے ارشاد فرمایا کرتے جب سیکھنے والے کو یہ ثواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے، اسے اللہ کتنا درد۔ رمضان آ رہا ہے، شیطان قید ہے، دین پھیلانے کی کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ بڑی نیند آتی ہے فجر پڑھ کے، لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو، تو پھر کوئی نیند غلبہ۔ ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی، کوئی بزرگ تھے درویش عالم، ان کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں، بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے۔ بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے، درویش نے، عالم نے، کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے، جگایا کر، بیدار کیا کر، اٹھایا کر۔ کہنے لگی بڑی جدوجہد کرتی ہوں، اٹھتے نہیں، بیدار نہیں ہوتے۔ اللہ والے تھے نا۔ کہنے لگے یہ بتا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی؟ آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی؟ پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹنا پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی، پھر تو چوٹیں لگتی ہیں تو لگ جائیں، پھر میں پرواہ نہیں کروں گی۔ آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جل رہی ہے، اگر تیرے بچے نے نماز نہ پڑھی تو آگ لگ جائے گی، اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ، اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا گھسیٹ کے باہر لا، لیکن اس کی نماز قضا۔ نیند بڑی آ رہی ہے سویرے، لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے۔ جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، دلیری کرنی چاہیے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوان امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔